Dr. Maya Sultan, Brigadier Ghazanfar and Air Vice Marshal Sajid Habib, thank you so much for joining us on this special transmission. I'll start with you, Dr. Maya Sultan. So 1 year on, ہم کیسے دیکھتے ہیں اس بیٹل کو؟ دنیا نے کہا کہ it was the biggest air battle of this century. اور جلدی جنگ ختم ہوئی، لیکن exactly اس کو ہم clear cut victory کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فریہ، دنیا میں کہیں ملٹری مثال ایسی موجود نہیں ہے کہ کہیں آپ ایک اوفینسو لانچ کریں اور اس اوفینسو میں آپ اپنا ایک بھی ٹارگٹ اچیو نہ کر سکیں. ایک بھی ٹارگٹ ہی دیکھیں 6-0 ہم کہہ رہے ہیں، 7-0 جو ہے ٹرمپ کہہ رہے ہیں، وہ تو آگے تک چلے گئے ہیں. 11-0 بھی کہہ رہے ہیں. 0 اس میں سگنیفیکنٹ ہے، 8-7 یا 11 نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا اوفینسو لانچ کیا کہ اس اوفینسو کو آپ اپنی فرسٹ آن سلاٹ تک نہیں پہنچ سکے. یعنی کہ آپ نے ایک اوفینسو لانچ کیا جہاں پہ ایک ٹارگٹ ایک بام تک نہیں گرا سکے، اور وہاں سے آپ اپنے 8 جہاز 7 جہاز 6 جہاز جو بھی آپ ان کا مطلب جو بھی نمبر اٹھا لیں، اور اس کے مد مقابل 0 جو سائڈ ڈیفینڈ کری تھی. دیکھیں جب کوئی سائڈ ڈیفینڈ کرتی ہے تو وہ ڈیمیج اٹھاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوتا ہے، جو ایلیمنٹ آف مومنٹم ہوتا ہے، مومنٹم آف وار ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، جو آپ نے ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں وہ اس سائڈ کے پاس ہوتے ہیں جس نے اوفینسو ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کے ملٹری پلانرز تھے، یہ کس قسم کی وکٹری تھی جس نے آپ کو اتنی بھی اسپیس نہیں دی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ نے ایک اوفینسو لانچ کیا تھا، کہ آپ نے سب سے بڑی ایئر بیٹل ہوئی. اور سب سے بڑی ایئر بیٹل کے اندر یہ ایک چھوٹی وکٹری نہیں ہے. اگر اس کو آپ ملٹری ٹرمز میں پڑھیں تو اٹ از اے اسٹریٹجک وکٹری، کہ جہاں آپ نے اتنا آن سلاٹ تیار کیا، آپ نے ایک میسو ایئر اٹیک کیا، اور میسو ایئر اٹیک کے بعد آپ مطلب 1965 چھوڑیں، 1971 چھوڑیں، آپ 1947 تک کے جو ہے وار ایمز اچیو نہیں کر سکے، کہ آپ پاکستان کے اندر آ کے کچھ کرتے ہو. اور اس کے بعد اگلے 4 دن وہ آئی نہیں سکے پاکستان میں. نہیں، پاکستان تو چھوڑیں، they never even came inside، مطلب وہ انڈین ٹیریٹری میں انڈین ایئر کور نہیں دے سکے. آپ نے اس کے بعد جب کاؤنٹر اٹیکس کیے، آپ مجھے بتائیں کہ کتنے انڈیا کے جہاز اڑے جنہوں نے آ کے S-400 کو بچایا؟ کتنے انڈیا کے جہاز اڑے جنہوں نے آ کے براموس کی جو سائٹ ہے جو آپ نے ہٹ کی اس کے لیے کوئی کاؤنٹر ایکشن نہیں کیا؟ ٹھیک ہے آپ نے میزائل استعمال کیے، لیکن S-400 میں تو آپ نے میزائل اور ایئر فورس دونوں کو استعمال کیا. سو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا آپ کے پاس ایک بھی جاندار، ایک بھی مطلب نڈر انڈین ایئر کرافٹ پائلٹ نہیں تھا جس نے یہ سوچا کہ جی میں اکراس دا بارڈر جا کے کوئی کاؤنٹر ایکشن کروں، کاؤنٹر رسپانس کروں، کاؤنٹر ریئیکشن دوں؟ کاؤنٹر ریئیکشن آپ مجھے بتائیں کہ جب پاکستان نے آن سلاٹ کیا تو اس کے بعد انڈیا کی طرف سے کیا آیا؟ آپ فیس آف وار کو دیکھیں نا. پہلے انہوں نے میزائل اٹیک کیے، بریلینٹ. ہم نے سویلین کیجولٹیز اٹھائیں، 26 کیجولٹیز اٹھائیں، لیکن ہم نے اس کو ہم نہیں روک سکے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ایک ایریل اٹیک آپ پہ کیا تو ایریل اٹیک کا جو رسپانس آپ نے دیا وہ شاید ملٹری ہسٹری کے بکس میں ہمیشہ کے لیے لکھا جائے. اس کے فوراً بعد انہوں نے ڈرونز کا ایک کے اوپر آپ کے اوپر اٹیک کیا. اس ڈرون کے اٹیکس میں بھی 84 ڈرونز آپ نے جو ہے نیوٹرلائز کیے، 90 ڈرونز، اور پلس آپ کے پاس 100+ جو ڈرونز تھے ان میں سے بہت سارے ڈرونز جو ہے آپ نے کو آپٹ کیے. اسے نیکسٹ فیز میں آپ نے کاؤنٹر اٹیک کیا لائن آف کنٹرول کے اوپر. آپ نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے لے کر ان کے مطلب ڈیپو سے لے کے ان کے انٹیلیجنس یونٹ سے لے کے ہر چیز کو ٹارگٹ ایٹ ول کیا، اور آپ نے اتنا پاؤنڈ کیا کہ ان کی سائڈ نے جو ہے سفید جھنڈے لڑانے شروع کر دیے. اور اس کے بعد پھر آپ نے S-400 کو کیا. اس کے بعد آپ نے واپس ان کی میزائل اسپیسز پہ کیا، آپ نے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کو پیچھے پش بیک کیا. تو اگر آپ دیکھیں تو ان آل ڈومینز اس کے بعد آپ نے 8 گھنٹے کے لیے نارتھ ایسٹ کے اندر کوئی الیکٹریسٹی گرڈ آن نہیں رہنے دیا. آپ نے جو ڈرونز اٹیکس کیے اس کی مثال ایسی تھی کہ جو بعد میں ان کے مطلب ملٹری کمانڈرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں از اٹ ایکچولی سیکیور فرام پاکستان's کمیونیکیشن. تو اس سے بڑی ملٹری سکسیس آپ کے پاس نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ایریل سکسیس نہیں ہو سکتی کہ آپ offensive لانچ کریں and you fail to even deliver one strategic بہت ہم نے خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا. اس کا امپیکٹ سوچ کر آئی گیس سب کو اس وقت فیل ہو رہا ہوگا کہ اٹ واز لٹرلی ایک بہت بڑی وکٹری اللہ تعالیٰ نے دی. ہم آتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی طرف. بریگیڈیئر صاحب، مایا نے جیسے کہا کہ اسٹریٹجک وکٹری تھی، ملٹری وکٹری تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ایک ریجنل وکٹری بھی تھی، کیونکہ ریجن میں بھارت نے اپنے آپ کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ وہ ویسٹرن دنیا کو، امریکہ کو یہ باور کرائے تھے کہ اس خطے کی سب سے بڑی طاقت وہ ہے، اور پاکستان کو وہ دہشت گرد قرار دینا چاہتے تھے، آئسولیٹ قرار دینا چاہتے تھے. ایک سال میں ہم نے یہ پانسا بالکل پلٹتے دیکھا ہے. مارکہ حق کا کتنا کردار ہے اس تبدیل ہوتے ہوئے ریجن میں؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ساری بڑی بریفلی ڈیٹیلز تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہے. میں تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری ہسٹری، آپ جب بھی کسی جنگ کو پڑھتے ہیں، آپ نیپولین وار لے لیں، فرسٹ ورلڈ وار لے لیں، سیکنڈ ورلڈ وار لے لیں، ویتنام کی وار لے لیں، تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ ہر جنگ کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں آتا ہے جس کو پھر آنے والے دنوں میں اس کانسیپٹ کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر آرمیز جو ہے، نیوی، ایئر فورس ٹریڈنگ کرتی ہیں. جیسے فرسٹ ورلڈ وار میں ٹرینچ وار کو پھر کانسیپٹ آیا تھا، نیپولین کے زمانے میں اسپیڈ اور سیکریسی کا کانسیپٹ تھا. سیکنڈ ورلڈ وار آئی تو ایک بلٹس کریگ کا کانسیپٹ آیا کہ آپ ٹینکوں کو، انفینٹری کو، آرٹلری کو، آرمر کو، ایئر کو ایک جگہ پہ لائیں اور اسپیڈ سے اٹیک کریں. اور آپ دیکھیں پھر جس طرح جرمن نے اٹیک کیا، فرینچ کی ڈیفینس لائن تھی وہ کس طرح رپچر ہوئی، کس جگہ سے وہ گئے. تو یہ پھر اس کے بعد بلٹس کریگ کا کانسیپٹ ہمیں بہت دفعہ ہماری کتابوں میں پڑھایا گیا. پھر انڈیا نے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کی، ہم نے اس کے خلاف ایک ڈاکٹرین بنائی، شارٹ رینج میزائل بنائے. یہ جو مارکہ ہے نا، اس میں ایک جو بہت بڑی چیز سامنے آئی ہے، جو اس وقت دنیا کے وار کالجز میں، اسٹاف کالج میں پڑھائی جائے گی، وہ چیز ہے جس کو ایئر مارشل اورنگزیب نے بھی اپنی بریفنگ میں استعمال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے اس تمام وار کو ایک ملٹی ڈومین آپریشن میں لا کے، اور ملٹی ڈومین آپریشن کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا لینڈ، ایئر، سی، سائبر، الیکٹرانکس، لائٹرنگ میونیشن جو ہیں، ان سب کو ایک نقطے کے اندر جو ہے وہ کمبائن کر دیا. اور اس کے ذریعے پھر آپ دیکھیے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ٹرانس فرنٹیئر، سیز فرنٹیئر، پاکستان کی نیوی، ایئر فورس اور آرمی نے کس طرح پرفارم کیا. آف کورس ایئر فورس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھا، کیونکہ جہاز 114 جہاز، 72 جہاز انڈیا کے، 42 جہاز آپ کے، اور وہ ایک دوسرے پہ ایم کر رہے تھے. لیکن اس کے اندر جس طرح ایک رشین ٹیکنالوجی اور ایک رفیل کی ٹیکنالوجی واز پیچڈ اگینسٹ دی چائنیز ٹیکنالوجی، اور اس میں جیسا PL-15 نے جس طرح ہٹ کیا رفیلس کو، اور جس طرح وہ گرے، اور جس طرح اس کی رینج کو پاکستان نے یوٹیلائز کیا، جس طرح آپ نے ان کو اپنا لنک 17 کا پورا کمیونیکیشن سسٹم بند کر کے ایک رسک دیا، اور اس کے بعد ہٹ کیا. وہ ایک چیز ہے جو میرا خیال اس وار کی ٹیک اوے ہے. اور وہ دنیا کے کالجز میں، اور دنیا کے جو ہمارے وار کالجز، نیشنل ڈیفنس کالجز ہیں، اسٹاف کالج ہیں، ایئر وار کالج، وہاں پڑھائی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ بھارت جو ہے اس سے پہلے پاکستان کو ہر پلوامہ دیکھیے، جب پلوامہ کیا تھا اس سے اگلے دن پیرس میں FATF کا اجلاس ہو رہا تھا، تو وہاں انہوں نے ایک جیش محمد کا جھنڈا لگا کے ایک ڈنڈے کو کھڑے کر کے یہ فلم چلا دی تھی اس کنٹرول روم کو، اس آپریشن روم کے اندر، کہ یہ پاکستان نے دیکھی. جے ڈی وینس کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جو انہوں نے بھارت میں بیٹھ کے دیا، وہ اور آج امریکہ کا سٹانس دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. جی اسی لیے تو یہ اب اس میں ہوا یہ صرف بڑا بریفلی یہ ہوا کہ دنیا نے یہ دیکھا. ایک بہت بڑا آرٹیکل آیا تھا، آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا، وہ ایک امریکن، وہ لکھتے ہی ایئر فورس پہ ہیں، ان کا ہیڈنگ تھی انڈرسٹینڈنگ دی رفیل کل. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 52 منٹس میں پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر، J-10C اور پاکستان کے PL-15 میزائل F-16 نے دشمن کو 52 منٹ کے اندر دھول چٹا دی اور زمین بوس کر دی. اس سے اندازہ لگائیے جب یہ ریفلیکشن آئی ریجن کے اندر، تو یہ ریفلیکشن ٹرانسفارم ہوئی ورلڈ کے اندر بھی، اور دنیا کے اندر یہ ہوا کہ پاکستان از اے پاور ٹو ریکن